الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي جالسا فقلت يا رسول الله أراك تصلي جالسا فما أصابك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع يا أبا هريرة فبكيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبك يا أبا هريرة فإن شدة الجوع لا تصيب الجائع إذا احتسب. برادران محترم، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے لیے ہر چیز میں نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ماڈل دے دیا، نمونہ دے دیا کہ سارے مسلمان کو اسی طرح سے بننا ہے. جیسے ہم کوئی مکان بناتے ہیں تو ہم انجینئر کے پاس جاتے ہیں، نقشہ بنانے والے کے پاس جاتے ہیں تو وہ مختلف قسم کے نمونے ہمیں بتاتے ہیں، تو ہم اپنی پسند ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا مکان بنانا ہے. پھر اس مکان میں نقشے کے لحاظ سے کتنے کمرے بنیں گے اور کیسا رنگ رہے گا، کدھر سے ہوا آئے گی، کتنی روشنی رہے گی، یہ ساری چیزیں ہم سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہم سب کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے کہ تمہیں حضور کی طرح زندگی گزارنی ہے اور حضور جو کہہ دیں وہی کرنا ہے، جیسے حضور ہیں ویسے ہی تم بنو. گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آئینہ ہے اور اس آئینہ کو ہم نے اپنے سامنے رکھ لیا ہے. سر سے پیر تک کا آئینہ ہے، وہ قد آدم کا آئینہ ہے. مکمل طور پر ہماری صورت اس میں نظر آتی ہے. ہم اس میں دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کے اپنے کو ٹھیک کرتے ہیں. کیسا ٹھیک کرتے ہیں؟ اسی آئینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ ذات موجود ہے کہ ہمیں اپنا لباس کیسے رکھنا ہے، ہمیں اپنی نگاہیں کیسے رکھنی ہیں اور ہمیں اپنی صورت کیسی بنانی ہے، ہمیں داڑھی اور مونچھ کیسی رکھنی ہے. غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں بہترین نمونہ ہے. آج ہم
دیکھتے ہیں آج ہم نے ایک خاص موضوع آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے یہ حدیث شریف الترغیب و ترہیب سے لی ہے. علامہ منذری رحمت اللہ علیہ نے نہایت ہی متاثر کن حدیث شریف نقل فرمائی ہے. بھائیو، کل یہ بات چل رہی تھی کہ جسم کی بھی غذا ہے اور روح کی بھی غذا ہے، تو اسی سے قریب قریب ایک موضوع ہے کہ ہم سب جسم کی غذا کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں اور کتنے قسم کے کھانے ہم اپنے یہاں تیار کرتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں کتنے قسم کے کھانے اور کتنے قسم کے پینے کی چیزیں ہیں. پینے کی چیزوں کو دیکھیے جا کر کے تو گن نہیں سکیں گے. اتنی کمپنیوں نے اتنی قسم کی چیزیں پینے کی رکھ رکھی ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے ہیں. آج بڑے بڑے پینے کے ڈرنک کی دکانوں میں چلے جائیے. حرام کو چھوڑ دیجیے آپ، میں حرام کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف حلال کی بات کر رہا ہوں. حلال میں اتنی قسم کی پینے کی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مہیا کر دی ہے کہ ہم انہیں گن نہیں سکتے. کھانے کی چیزیں ہر علاقے کی مختلف قسم کی چیزیں ہیں کہ ان کی ہمارے پاس گنتی نہیں ہے. لذت بڑھانے کے لیے اور نئی نئی لذتیں لانے کے لیے بہت ساری قسم کی چیزیں ہیں، وہ صرف جسم بنانے کے لیے. لیکن عجیب بات ہے، پرانے حکیموں کا پرانا قول ہے الحمیۃ رأس کل دوا، کہ پیٹ خالی رکھنا یہ ہر دوا، سب دوا سے بہترین دوا ہے. پیٹ خالی رکھنا یہ بہترین دوا ہے. رمضان کے مہینے میں ہم روزہ رہتے ہیں یعنی پیٹ خالی رکھتے ہیں، تو ہمارے لیے صحت کا باعث ہے پیٹ کا خالی رکھنا. کہتے ہیں التبرید راس کل دا، پیٹ کو ٹھنڈا کرتے چلے جانا، یعنی یہ بھی کھاؤ وہ بھی کھاؤ وہ بھی کھاؤ، کھا کھا کر کے اپنے کو بہت ٹھنڈا کر لینا، یہ ساری بیماریوں کی جڑ ہے. تو آج ہم نے اپنے جسم کے لیے بیماریوں کی جڑ کو تو پکڑ لیا ہے اور صحت کی جڑ کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. جو سب سے بڑی شفا ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. پوری دنیا کے حکما کا اتفاق ہے کہ سب سے زیادہ بیماریاں سب سے زیادہ کھانے والوں کو لگتی ہیں، اور سب سے زیادہ اطمینان اور بیماریوں سے دور وہ شخص رہتا ہے جو کھانا ایک لمٹ میں کھاتا ہے، بہت زیادہ پیٹ بھرتا نہیں ہے. ہمارے رمضان کا مہینہ بھی کھانے کا مہینہ ہو گیا. یہ سہنے کا مہینہ تھا، بھوکے رہنے کا مہینہ تھا، مگر یہ اب کھانے کا مہینہ ہو گیا ہے. افطار میں دسترخوان پہ اتنی قسم کی متنوع چیزیں ہیں کہ صبح سے شام تک جو بھوکے رہے تھے ان سارے بھوکے رہنے کی تلافی ہو گئی اور کھا کھا کر کے اپنے پیٹ کو بھر لیا. اب اس کے بعد افطار کے بعد بھی ایک دسترخوان بچ جاتا ہے اور اس میں بھی کھانا ہی کھانا ہوتا ہے. پھر تراویح پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تراویح پڑھ لے کے جا کر کے اپنے گھر پھر کھانا ہی کھانے کا ایک کوئی نیا قسم کا سلسلہ ہوتا ہے. اس کے بعد شہری میں جب اٹھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اوہو دن بھر روزہ رہنا پڑے گا، اس لیے اتنا کھا لیتے ہیں کہ ظہر کے وقت تک کھٹی ڈکاریں آتی رہتی ہے. بڑی مشکل سے مغرب کے وقت میں تھوڑی سی بھوک لگتی ہے. یہ ہمارے دسترخوان کا حال ہو گیا ہے. تو روزہ تھا سہنے کے لیے، اب وہ روزہ ہو گیا صحت بنانے کے لیے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے دوست احباب میں اور ملنے جلنے والوں میں پڑوس محلوں میں کہ وہ آ کر کے کہتے ہیں کہ مولانا عجیب بات ہے، رمضان کا مہینہ آیا تھا بھوکے رہنے کے لیے، جا کر کے وزن کرایا تو معلوم ہوا 5 کلو وزن بڑھ گیا. لو بھائی یہ وزن گھٹانے کا مہینہ تھا، وزن بڑھ گیا، تو اب بیماریاں کیسے دور ہوں گی؟ آج سائنسدانوں کی نئی تحقیقیں سامنے آ رہی ہیں
کہ اگر کوئی آدمی بھوکا رہے اور پورے 1 مہینہ صبح سے شام تک بھوکا رہے، 25-30 دن بھوکا رہے، تو وہ آدمی سال بھر صحت مند رہے گا۔ کہتے ہیں سائنسداں کہ ڈاکٹرز کا اتفاق ہو رہا ہے اس بات پر کہ جسم میں کینسر کے جراثیم پیدا ہوتے رہتے ہیں، ان جراثیم کو ختم کرنے کی جو دوا ہے وہ ان میں سب سے اچھی دوا ہے بھوکا رہنا۔ جب انسان بھوکا رہتا ہے تو کینسر کے مادے جو جسم میں اور گوشت میں اور خون میں اور مختلف قسم کے حصوں میں جسم میں پڑ جاتے ہیں، ان سب کے لیے سب سے بہترین علاج بھوکے رہنا ہے کہ جب بھوک سے انسان کا معدہ گرم ہوتا ہے اور بہت زیادہ اس کو پیاس لگتی ہے تو یہ کیفیت گرمی کی اس کی نسوں میں اور اس کی رگوں میں، اس کے گوشت پوش میں، پورے جسم میں یہ پھیلتی ہے۔ تو اب یہ بھوک ہے، کھانا جب معدے کو نہیں مل رہا ہے تو معدہ کیا کھائے گا؟ وہ معدہ جراثیم کو کھاتا ہے۔ کون سے جراثیم کو؟ جس طرح سے ٹائیفائڈ کے جراثیم ہوتے ہیں ان کو بھی کھا لیتا ہے، جس طرح سے بلڈ پریشر کے جراثیم ہوتے ہیں، کولیسٹرول کے جراثیم ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے جراثیم ہوتے ہیں، ان سارے جراثیم کو وہ کھا لیتا ہے۔ جب معدہ جراثیم کو کھانا شروع کرتا ہے تو شوگر کے لیے جو جراثیم ہے وہ جراثیم بھی ختم ہو گئے، بلڈ پریشر کے لیے جراثیم ہے وہ بھی ختم ہو گئے، کینسر کے جراثیم ہے جو رسومے ہیں وہ بھی ختم ہو گئے۔ تو انسان صحت مند ہوتا ہے یہ اس وقت ہوگا جبکہ سحری میں ہم ایک لمٹ میں سحری کریں، اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم افطار میں ایک لمٹ میں افطار کریں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ افطار کے وقت میں ہم تلافی معافات کرتے ہیں، یعنی دن بھر جو ہم کھا نہیں سکے ہیں ان سب کی بھرپائی کر لیتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ سحری کے وقت میں ہم حفظ ما تقدم کرتے ہیں، یعنی آگے جو ہمیں پریشانی بھوک کی پیش آئے گی ان سب کی تلافی پہلے ہی کر لیتے ہیں، ان کی بھرپائی ہم پہلے ہی کر لیتے ہیں۔ تو یہ روزہ نہیں رہ جاتا ہے، یہ روزہ وزن گھٹانے کی بجائے وزن بڑھانے کا ذریعہ ہو جا رہا ہے۔ سنیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا رہتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے صحت مند اور مضبوط تھے، لیکن چولہا نہیں جلتا تھا۔ کبھی کبھی ہفتہ گزر گیا اور کبھی ایک مہینہ گزر گیا تو کھجور کھا لیا، پانی پی لیا، روٹی اور چاول اور سالن پکانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے تشریف لائے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے سرکار دو عالم کہ اے ابو ہریرہ کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ الجوع، بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھلانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاشا، گھر میں کچھ بھی نہیں ملا، تو حضرت نبی کریم نے ان کو اپنے ساتھ لیا اور گئے حضرت عمر کے پاس۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت عمر کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، ان کو بھی بھوک لگی ہوئی ہے۔ گئے اس کے بعد حضرت ابو بکر کے پاس، ان کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، بھوک لگی ہوئی ہے۔ میرے دوستوں پھر کسی اور صحابی کے پاس جب دوست کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے کھانا پیش کیا، کھجور پیش کی اور باغ میں سے کھجور کے گوشے پیش کیے تو سب نے کھائے اور کھا کر کے پانی پی لیا۔ پانی نوش کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَتُسْأَلُنَّ عَنِ النَّعِيمِ کہ تم سب کو اس نعمت کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ حضرت عمر فاروق نے کھجور کے گوشے کو اٹھایا اور پٹک دیا زمین پر، کہا یا رسول اللہ کیا اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین کے یہاں سوال ہوگا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ضرور رب العالمین کے سامنے جب پیش کیے جاؤ گے تو اس نعمت کا بھی سوال ہوگا۔ بتائیے کہ کیسی پریشانیاں
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلی ہے کہ جن کے لیے یہ پوری کائنات بنائی گئی وہ بھوکے رہ رہے ہیں، جن کے لیے یہ پیڑ پودے اور پھل فروٹ اور یہ ہریالیاں پیدا کی گئی وہ بھوکے رہ رہے ہیں، جن کے لیے چاند سورج پیدا کیے گئے وہ بھوکے رہ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا و مولا کی خدمت میں حاضر ہوا، وہو یصلی جالسا، حضور بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ رہے تھے۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے رسول، اراکا تصلی جالسا، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، فما اصابکا، کیا بیماری آپ کو لاحق ہو گئی، کون سی پریشانی آپ کو لاحق ہو گئی کہ آپ کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فقال الجوع یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، بھوک کی وجہ سے میری کمر سیدھی نہیں ہو پا رہی ہے، بھوک کی وجہ سے میں کھڑا نہیں ہو پا رہا ہوں۔ آج دیکھیے میرے دوستوں کہ بھوک کی وجہ سے نہیں، کھا کر کے اتنے پریشان ہو رہے ہیں کہ آج وقت میں بھاگ جا رہے ہیں کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ میرے دوستوں، مسجد جب خالی ہوتی ہے، محض اللہ کے واسطے کہہ رہا ہوں کہ مسجد کو جب درمیان میں خالی کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے نفس کو آرام دینے کے لیے؟ صحیح غور کرو کہ جا کر کے پلنگ پہ لیٹ جائیں گے اور ٹھنڈی ہواؤں کے درمیان رہیں گے، کیا یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے؟ حضور کی زندگی تو یہ ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجوع یا ابا ہریرہ، کہ بھوک ہے ابو ہریرہ، کہ جس کی وجہ سے میری کمر سیدھی نہیں ہو پا رہی ہے اور میں کمزوری کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو پا رہا ہوں، بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں۔ فبکیت، کہتے ہیں ابو ہریرہ کہ میں رونے لگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آقا و مولا کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے والے ابو ہریرہ ہیں، وہ رونے لگ رہے ہیں اور وہ آنسوؤں سے ان کی داڑیاں تر ہونے لگی ہیں اور بالکل بے خودی کا عالم ہو گیا کہ ہائے ہائے، جس کے لیے یہ کائنات پیدا کی گئی، جس کے لیے یہ روئے زمین پیدا کی گئی، یہ جو آقا ہے، یہ سرکار ہے اور شہنشاہ عالی ہے، اللہ رب العالمین کے بعد کسی اور کا اتنا بڑا مرتبہ نہیں ہے۔ آج دنیا کے بادشاہ اور کل دنیا کے بادشاہ، بلکہ ہمیشہ دنیا کے بادشاہوں نے عیش و آرام میں اپنی زندگی کو گزارا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آقاؤں کے آقا اور سرور عالم نہیں، سرور دو عالم، بلکہ جس طرح سے رب العالمین ہے اسی طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد رحمت للعالمین ہیں، وہ بھوکے رہ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بلک کر رونے لگے اور چیخیں نکل گئی حضرت ابو ہریرہ کی۔ فبکیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کیا ابو ہریرہ کو اور کہا اے ابو ہریرہ لا تبکی یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، اے میرے پیارے صحابی، اے میرے دوست، تو نہ رو، کیوں رو رہے ہو؟ یہ بھوک کوئی مصیبت کی چیز نہیں ہے، سنو، فَإِنَّ شِدَّةَ الْجُوعِ لَا تُصِيبُ الْجَائِعَ إِذَا احْتُسِبَ، کہ یہ جو بھوک کی شدت ہے اس کا حساب نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ بھوک کی شدت کا حساب بھوکے آدمی کو نہیں ہوگا، جب حساب لیا جائے گا قیامت کے دن تو دیکھیے کہ بھوکے ہیں تب بھی قیامت کے حساب کا خیال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ بھوکے کا حساب نہیں ہوگا، اور جب کھا رہے ہیں
کھجور کے گوشے اور کھجور کی چند کے چند دانے کھا لیے اور کھانے کے بعد پانی نوش کیا، تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں ضرور پوچھ ہوگی قیامت کے دن۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں روزہ رہنا سکھایا اور جو ماہ رمضان کی برکتیں لینا سکھایا، ہم نے بھلا دیا اس کو۔ آج ہم نے کھا کر کے اپنی صحت کو بھی تباہ کر لیا ہے جو جسم ہے، اور اپنی روح کو بھی تباہ کر لیا ہے جو ایک حقیقت ہے اور ہمارے اندر موجود ہے۔ حضرت بنی اسرائیل میں جب بہت بڑے بڑے لوگ اور اللہ والے لوگ بیٹھتے تھے تو کہتے ہیں کہ وہ سارے لوگ عبادت گزار بیٹھتے تھے، اور ان کے سامنے جب کھانا پیش کیا جاتا تھا تو ایک آدمی کھڑے ہو کر کے کہتا تھا کہ بھائیو، کھانا ایک حساب سے کھاؤ، تھوڑا ہی کھاؤ۔ دیکھیے روایت میں ہے کانا من بنی اسرائیل، کانا ناس من بنی اسرائیل یتعبدون، کہ بنی اسرائیل میں بہت سے لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے۔ فَكَانَ إِذَا كَانَ فِطْرُهُمْ قَامَ عَلَيْهِمْ قَائِمٌ، یا جب ان کے سامنے کھانا ہوتا تھا اور جب ناشتہ آتا تھا تو ایک کھڑے ہونے والا کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا کھانے کے وقت میں لا تاکلوا کثیرا، تم لوگ زیادہ نہ کھاؤ۔ کیوں زیادہ نہ کھاؤ؟ نصیحت کر رہے ہیں، کھڑے ہو کر کے وہاں ایک آدمی نصیحت کرتا تھا کہ فَإِنَّكُمْ إِذَا أَكَلْتُمْ كَثِيرًا نِمْتُمْ كَثِيرًا، کہ جب تم زیادہ کھاؤ گے تو زیادہ سوؤ گے۔ آج ہمیں نیند بہت زیادہ آ رہی ہے، کیوں؟ بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے۔ وَإِذَا نِمْتُمْ كَثِيرًا صَلَّيْتُمْ قَلِيلًا، اور جب تم بہت سوؤ گے تو نماز تھوڑی پڑھو گے، بہت سوؤ گے تو نماز تھوڑی پڑھو گے۔ کیوں کہ نماز کے لیے جو آدمی کو ہمت ہوتی ہے وہ پیٹ کے خالی ہونے کی وجہ سے چستی بدن کے اندر رہتی ہے، لیکن جب پیٹ کو اتنا زیادہ بھر دیا تو مسجد کے بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ گھر کو بھرا جا رہا ہے اور بستروں کو بھرا جا رہا ہے، تکیے میں آرام کیا جا رہا ہے اور پنکھے میں آرام کیا جا رہا ہے، اے سی میں لیٹا جا رہا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ ہم نے حضور کی زندگی کو نہیں سمجھا، ہم نے اپنے لیے اپنی زندگی ایک اپنے نئے قسم کی زندگی بنا لی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع سے ارشاد فرمایا کہ میں اس زمانے کو دیکھ رہا ہوں کہ جس زمانے میں مسجدوں میں قالین اور موٹی موٹی قالین بچھی ہوئی ہوگی، صحابہ کرام رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا وہ وقت بھی آئے گا کہ مسجد میں قالین بچھے گی؟ دیکھیے آج ہماری مسجدوں میں قالینیں بچھی ہوئی ہیں، لیکن وہ جو بغیر چٹائی کے نماز پڑھنے والے صحابہ کرام تھے اور جو کیچڑا اور مٹی پر سجدہ کرنے والے صحابہ کرام تھے، ویسی نماز ہمارے یہاں سے چلی گئی۔ آج ہم نے مسجدوں کو آرام اور سکون کا ذریعہ تو بنایا ہے، لیکن ہماری نماز میں وہ روحانیت نہیں ہے، ہمارے دل میں انتشار، ہمارے ذہنوں میں انتشار، ہمارے خیالات جم نہیں رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں نماز اور سوچ رہے ہیں دنیا داری کو۔ ہم کہاں چلے گئے؟ کیا ہو گیا ہمیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور جو بھوکے رہتے تھے وہ بھوکے رہنے کو پسند کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا عرض علی ربی عز وجل، کہ میرے اوپر اللہ رب العالمین نے، میرے پروردگار نے پیش کیا، کیا پیش کیا؟ ان یجعل لی بطحاء مکہ ذہبا، کہ میرے لیے مکہ کی پہاڑیوں کو سونا بنا دے۔ یہ اللہ رب العالمین نے پیشکش کی، کس سے پیشکش کی؟ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشکش کی، ان یجعل لی بطحاء مکہ ذہبا، کہ مکہ کی جو پہاڑیاں ہیں اور مکہ کا جو علاقہ بطحا کہلاتا ہے، اس پورے علاقے کو سونا بنا دے اللہ تبارک و تعالی۔ تو میں نے کہا لا یا ربی،
اے اللہ ایسا نہیں کیجئے، اے اللہ مجھے آپ کی قدرت میں یہ ہے لیکن اے اللہ ایسا نہیں کیجئے، لا یا رب اللہ ایسا نہیں کیجئے۔ تو حضور اپنی پسند اللہ رب العالمین کو پیش کر رہے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیکن اشبع لیوم واجوع یوما، کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک دن کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ حضور نے کیا فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک دن کھاؤں اور ایک دن میں بھوکا رہوں۔ کیوں؟ فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ، اے اللہ جب میں بھوکا رہوں گا تو آپ کی طرف میں گریہ وزاری کروں گا اور آپ سے مانگوں گا کہ اے اللہ بھوکا ہوں مجھے عطا کر دے، تو مجھے تو آپ سے تعلق قائم کرنے کا اور آپ سے دعا کرنے کا موقع نصیب ہوگا۔ وَإِذَا شَبِعْتُ حَمِدْتُكَ وَذَكَرْتُكَ، اور جب پیٹ بھر جائے گا تو میں آپ کی حمد بیان کروں گا کہ اے اللہ کہ آپ نے ہمیں عطا کر دیا، وَذَكَرْتُكَ، اور میں آپ کا ذکر کروں گا۔ یہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت زیادہ کھانا نہیں ہے، ورنہ تو حضور کتنی نعمتیں جمع کر لیے ہوتے، ساری پہاڑی سونے کی ہو گئی ہوتی اور گھر میں سونے کی تختیاں رکھ دی گئی ہوتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی کو پسند نہیں کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، تو میں نے دیکھا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے حضور کا پیٹ سکڑ گیا ہے اور حضور نے ایک نہیں دو پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ الجوع، مجھے بھوک لگی ہے اور میں نے ایک پتھر باندھ رکھا ہے، چھوٹا سا پتھر باندھ کر کے، اور اگر اوپر سے رومال باندھ دیا جائے تو تھوڑی سی کمر سیدھی رہتی ہے، تو اس کے لیے پتھر باندھ لیے تھے۔ جب صحابی نے اپنے پیٹ کو دکھایا کہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ دیکھو میں نے 2 پتھر باندھ رکھے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں گیا حضور کے پاس اور دیکھا کہ حضور بھوک سے نڈھال ہو رہے ہیں، تو میں جلدی سے اپنے گھر گیا تو دیکھا کہ گھر میں ہمارے پاس تھوڑی سی جو رکھی ہوئی۔ فرمایا کہ میں نے بیوی کو کہا کہ جو کو لے لو اور اسے پیس ڈالو، آٹا بنا لو، اس کا پیس ڈالو اسے۔ چکی میں بیوی نے پیسنا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے پاس ایک بکری کا بچہ تھا، تو میں نے کہا کہ اس کا گوشت بنا لیتے ہیں، شوربہ بنا لیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے کھلا دیتے ہیں۔ بیوی نے کہا، بیوی کو گھر کی فکر اور عزت کی فکر بہت زیادہ ہوتی ہے، تو بیوی نے کہا کہ دیکھیے آپ اکیلے جا کر کے آہستہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہیے کہ یا رسول اللہ تھوڑا سا جو اور تھوڑا سا گوشت بنا ہوا ہے، چلیے اور آپ نوش فرما لیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی دعوت آپ سارے لوگوں کے سامنے کہہ دیں اور بہت سے لوگ آ جائیں گے تو یہ چند جو کی روٹیاں کتنے لوگوں کو پہنچے گی اور یہ بکری کے بچے کی بوٹیاں کتنے لوگوں کو پہنچے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ پہنچتے ہیں اور حضور کو کہتے ہیں، حضور نے اعلان کر دیا چلو بھائی چلو، جابر کے یہاں کھانا بنا ہوا ہے۔ 1000 صحابہ کرام کے درمیان حضور نے اعلان کر دیا، 1000 صحابہ کرام کے درمیان۔ اب وہ حضرت جابر ابن عبداللہ ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے عزتی ہو جائے، دوڑ کر کے گئے کہ میں نے تو حضور کو اکیلے کہا تھا مگر حضور نے اعلان کر دیا۔ بیوی نے کہا اب فکر کرنے کی بات نہیں ہے، جب آپ نے حضور کو کہہ دیا تھا اور حضور سمجھ گئے تھے اور حضور بلا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیر سے انتظام فرمائیں گے، اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ بیوی نے ہمت کی اور جب سارے صحابہ کرام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر 1000 صحابہ کرام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہنچ گئے
تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آٹا کہاں ہے مجھے دکھا دو، تو وہ دکھایا کہ یہ آٹا گدھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس میں اپنے لعاب کو آٹے میں ڈال دیا اور کہا کہ اب اس کو گودھو اچھی طرح سے، اور ادھر کہا کہ وہ ہنڈیا کہاں ہے، تو بتایا کہ یہ چولہے پہ ہنڈیا چڑھی ہوئی ہے۔ تو حضور نے جا کر کے اس میں بھی لعاب دہن اس میں ڈال دیا اور فرمایا کہ دیکھو اس کو چولہے پر ہی رکھو، اور عورتوں کو بلا لو روٹی پکانے والیوں کو اور اس کو ڈھک دو، اور اس میں سے نکال کر کے آٹا اور روٹیاں پکائی جائیں، اس کو کوئی کھولے نہیں، اور یہ جو ہانڈی ہے اس ہانڈی کو بھی کوئی کھولے نہیں، اس میں سے نکال کر کے لوگوں کو دیا جائے کھانے کے لیے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں چند عورتیں اکٹھا ہو گئی روٹی پکانے والیاں، اور اس میں سے آٹے نکال کر کے روٹیاں سیک رہی تھی، اور ادھر سے سالن نکال کر کے گوشت دیا جانے لگا، اور صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اور سب کو کھلا رہے ہیں۔ ایک دو نہیں 1000 صحابہ کرام نے پیٹ بھر کر کے کھا لیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اس آٹے میں اتنی برکت اور اس ہانڈی میں اتنی برکت ہوئی کہ آٹا جو کا تو تھا اس میں کوئی کمی نہیں آئی، اور گوشت جو کا تو تھا اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اس معجزے کی وجہ سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اتنی عظیم ترین برکت آ گئی۔ یہ بھوک کی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلانے کے لیے ان لوگوں نے یہ انتظام کیا، اور بھوک کی حالت میں صحابہ کرام کو روٹی نوش کرنے کے لیے کئی دن ہو گئے تھے، بھوکے تھے سارے کے سارے صحابہ کرام خندق کھودتے ہوئے، ان کے لیے یہ انتظام ہوا تو حضور کا معجزہ بھی اسی وقت ظاہر ہوا۔ بتائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کو پسند کیا، پیٹ بھرنے کو پسند نہیں کیا، فقر کو پسند کیا، فقر کو اختیار کیا، مالداری کو پسند نہیں کیا، کیونکہ بہت زیادہ اگر مالداری ہو جائے تو انسان اللہ رب العالمین کو بھول جاتا ہے، اور بہت زیادہ جب پیٹ بھرا ہوا رہے تو انسان عبادت کو بھول جاتا ہے، اللہ سے اللہ کرنے کو بھول جاتا ہے، غفلت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ بھائیوں، آخری بات کہ آج دنیا میں ہم سب ہیں، مسلمان ہیں، کافی سارے لوگ دنیا میں ہیں، ہر انسان کی سب سے بڑی پسند یہ ہے کہ لمبی زندگی ہو۔ ہر ایک کی پسند ہے کہ لمبی زندگی ہو، موت سے ہر ایک ڈرتا ہے، کوئی نہیں چاہتا ہے کہ چند سال میں ہم مر جائیں، لمبی زندگی ہو۔ لمبی زندگی کے لیے سائنسدانوں نے آج یہ طے کیا ہے، آسٹریلیا کی یونیورسٹی میں سائنسدانوں نے اتفاق کیا ہے کہ عمر بڑھتی ہے کم کھانے سے، زیادہ کھانے سے عمر نہیں بڑھتی ہے۔ تو جب دنیا کے سائنسداں کہتے ہیں تو ہمیں یہ بات بہت اچھی لگتی ہے، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل کی جاتی ہے تو بہت سے مسلمانوں کو یقین نہیں ہوتا، اور ان کے دل کو اطمینان نہیں ہوتا ہے، اور سائنسداں نے کوئی بات کہہ دی تو اس پر اطمینان اور یقین ہوتا ہے۔ ہم یقین تو اللہ پر رکھتے ہیں، ہم یقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھتے ہیں، ہم کسی دنیا پر اور دنیا کی تحقیقات پر یقین نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھوک کی اہمیت اور کم کھانے کی اہمیت کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ